ارحم مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑے تھے۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے یہ شادی ارحم سے رشتہ نبھانے کے لیے ہرگز نہیں کی تھی، نہ ہی سہاگ رات منانے کے لیے کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے چھوئے گا بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ وہ مجھے سمجھتا تھا یہ بات اس کی انا کے خلاف تھی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو پروٹوکول دیتا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کے میرے قدم وہیں رکے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ کمرہ پسند نہیں آیا؟ رک کیوں گئی؟ سہاگ رات منانے کے لیے شادی کی تھی نا مجھ سے، بہت تڑپ رہی تھی میری قربت پانے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا، پھر دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی۔ کہنے لگا، دیکھو پورا کمرہ میں نے تمہارے لیے سجایا ہے تاکہ تمہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ روایتی انداز سے کمرے میں داخل ہوتا، تم بیڈ پہ پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہوتی، پھر میں گھونگھٹ بھی اٹھاتا، تمہیں منہ دکھائی بھی دیتا، لیکن تمہیں تو شاید اتنا بھی صبر نہیں تھا۔ اس کی بات سن کے میں تپ کے رہ گئی تھی، لیکن میں نے کہا کچھ نہیں۔ جب میں سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی، گلے میں بہت سی گرہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، صوفے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ ارے یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، بیڈ پہ بیٹھو، اپنا ہی کمرہ سمجھو، اپنا ہی بیڈ سمجھو، اور مجھے بھی اپنا ہی سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری اس بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے کہ نایاب بلکہ گوہر نایاب مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں، جو تسلی میں نے تمہیں اس رات بخشی تھی باقی کے مرد تمہیں وہ سکون نہیں دے پائے ہوں گے۔ آخر ارحم ابراہیم جیسی شدت کسی اور میں کہاں؟ سچ بتاؤ، اسی رات کو مس کر رہی ہو نا؟ وہی غرور میں ڈوبا لہجہ، میری ویسی ہی قربت پانے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ نو پرابلم جانے من، میں حاضر ہوں۔ یوں تو مجھے استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اٹس اوکے۔ میں بڑے ضبط سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ بول کیوں نہیں رہی؟ چپ کیوں ہو؟ میں نے اس کی بات پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، او اب سمجھا، شرم آ رہی ہوگی میری دلہن کو، ظاہر ہے شادی کی رات ہے، ہر لڑکی کی طرح تم بھی کنفیوز ہوگی، جھجک محسوس ہو رہی ہوگی، ہے نا؟ وہ اپنی جلن مجھ پہ اتار رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بے اختیار میں بری طرح سے سٹ پٹائی۔ وہ کہنے لگا، ہوتا ہے سویٹ ہارٹ، پہلی بار جب کوئی مرد چھوئے تو ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں، پہلی بار جب کوئی یوں قریب آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھی اداکارہ ہو، پرفیکٹ ایکٹنگ کرنا جانتی ہو، سچ بتاؤ کبھی ڈرامے کی آفر ہوئی ہے تمہیں؟ ویسے اگر ایکٹر بنتی تو چھا جاتی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ کھڑا ہو چکا تھا، مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا، پھر جیب میں سے انگوٹھی نکال کے میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ مجھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں زہر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن رشتے کے کچھ تقاضے بھی تو نبھانے ہیں۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے ایک چیک بک نکالی، اس پہ کچھ رقم درج کی اور پھر بڑے غصے سے اسے میری ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے بھائی نے تمہاری اچھی قیمت لگائی ہے حق مہر کے نام پہ۔ کیا سمجھتا ہے وہ مجھے؟ میں کنگال ہوں؟ وہ 1 کروڑ حق مہر لکھوائے گا تو کیا میں دے نہیں سکتا؟ ارحم ابراہیم کو تم اور تمہارا وہ کمینہ بھائی کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، سمجھی؟ یہ کہہ کے وہ بیڈ پہ لیٹ چکا تھا، لیمپ بھی آف کر دیا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ کہنے لگا، اچھی خاصی تجربے کار ہو چکی ہو تم، اس لیے مجھے نخرے مت دکھانا۔ میری کلائی پکڑ کے اس نے مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنی پھر سے درندگی کا مظاہرہ کرتا۔ میں نے کہا بے فکر رہو، آج کی رات میں تمہاری رنگین کر دوں گی۔ اچھی خاصی پریکٹس ہو چکی ہے مجھے۔ ظاہر سی بات ہے میں کوئی عام لڑکی تھوڑی ہوں جسے تم بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کے استعمال کرو گے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چلے جاؤ گے اور سمجھو گے کہ وہ دوبارہ تمہارے گلے کی ہڈی نہیں بنے گی۔ شاید تمہاری زندگی میں ایسی بہت سی لڑکیاں آئی ہوں گی، لیکن نایاب ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی تم سمجھتے ہو۔ دیکھ لو، آج تمہارے بیڈ پہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے لیٹی ہوں، اور تم مجھے پانے کے لیے کتنے بےتاب ہو۔ یہ تک نہیں سوچ رہے کہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ لیٹے ہو جو کئی مردوں کے لمس سے واقف ہو چکی ہے۔ بتاؤ مجھ میں سے تمہیں کس کس مرد کی خوشبو آ رہی ہے؟ جمال کی، یا اس کے چھوٹے بھائی عبدالہادی کی، یا پھر اس نے میری کلائی چھوڑ دی تھی، ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اپنی زبان بند کرو۔ میں نے کہا کیوں بند کروں؟ تمہارے ساتھ ایک ایسی لڑکی ہے جس کے وجود سے نہ جانے کتنے مردوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور تم مجھے اپنی بیوی بنا چکے ہو۔ کم آن، دکھاؤ اپنی درندگی، کیونکہ اب میں وہ گوہر نایاب نہیں رہی جسے تم نے زبردستی مجبور کر کے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ اب میں عادی ہو چکی ہوں، بہتوں نے نوچا ہے، کاٹا ہے، اب اثر نہیں ہوتا۔ میری بات سن کے اس کا تنفس بگڑنے لگا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ارحم، صوفے پہ کیوں لیٹ گئے؟ ارے آؤ نا، میری باہیں تمہاری منتظر ہیں۔ وہ کہنے لگا اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، مجھے پریشان مت کرو۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں مسکرانے لگی کہ چلو جی، شکر ہے بلا ٹلی۔ بڑے مزے سے میں بیڈ پہ سوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک ٹانگ صوفے پہ تھی، دوسری صوفے کے نیچے۔ شاید اسے پھیل کے سونے کی عادت تھی اور وہ صوفہ اس کے لیے ناکافی تھا۔ وہ بار بار الجھ رہا تھا، کبھی اپنی ٹانگ اوپر کر لیتا، کبھی صوفے کے نیچے لٹکا دیتا۔ چہرے پہ بیزاری کے آثار تھے، لگ رہا تھا کہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ کپڑے میں رات کو اس کے سونے کے بعد تبدیل کر چکی تھی۔ مجھے دیر تک سونے کی عادت بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے پرس میں سے موبائل نکالا، اسے آن کیا۔ مینیجر کی کال آ رہی تھی۔ مجھے کچھ گھنٹوں کا کام آفس میں تھا، اس لیے میں جلدی سے اٹھ کے تیار ہو کے آفس جا چکی تھی۔ 2-3 گھنٹوں میں اپنے ضروری کام نمٹا کے جب واپس آئی تو وہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے زور سے اپنا پرس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ شور کی آواز پہ وہ چونکا، پھر اپنی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا گڈ مارننگ ڈیئر ہسبینڈ، اٹھ گئے آپ؟ مجھے یوں فریش دیکھ کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بڑی دیر سے صبح ہوئی جناب کی۔ او ہاں، یاد آیا، رات لیٹ نائٹ تک مجھے مطمئن کرنے میں جو اتنا وقت گزر گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ کہنے لگا آ گئی اپنے آفس کے کام نمٹا کے؟ یہ سن کے میرا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم حیرت میں بدلا۔ پھر وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا کیا سمجھتی ہو، تمہاری ایکٹیویٹیز سے میں بے خبر رہوں گا؟ تم اب ارحم ابراہیم کی بیوی ہو، کوئی عام عورت نہیں ہو۔ یہ کہہ کے اس نے ایک انٹر کام کا بٹن دبایا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ملازم اندر آیا۔ وہ کہنے لگا تاج گل سے کہو بلیک کافی بنا کے لائے۔ پٹھان کم عمر نوجوان تھا، فوراً سے باہر چلا گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا بلیک کافی کے بنا میری آنکھ نہیں کھلتی، اور ناشتے میں فریش جوس اور بوائل ایگ ضرور کھاتا ہوں۔ میں نے کہا تو یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ اب سے تمہیں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ اب تم ارحم ابراہیم کی بیوی ہو۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، بالکل مانیہ کی طرح، جیسے وہ حمزہ کی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اپنے شوہر کے کہے بنا اپنے سگے بھائی سے ملتی تک نہیں ہے۔
اسے کہتے ہیں بیوی، یہ نہیں کہ شوہر سے بنا اجازت لیے منہ اٹھا کے اپنے کام نمٹانے کے لیے اپنے آفس چلی جائے۔ آج تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ نئی شادی تھی۔ میں نے کہا کیا آج صبح صبح بیوی کا کیا موڈ آف کروں گا، لیکن آئندہ تم جہاں جاؤ گی تو مجھ سے پوچھ کر جاؤ گی، اجازت لے کر جاؤ گی۔ میری اجازت کے بنا تم کہیں جا نہیں سکتی۔ یہ سن کے میں اندر ہی اندر غصے سے تپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، پچھتا رہی ہو مجھ سے شادی کر کے؟ تمہیں نہیں لگتا تم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے؟ لیکن پھر بھی میرے پاس تمہارے لیے ایک آپشن ہے، جب چاہے خلا لے سکتی ہو، اور ہاں، حق مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھو میرا احسان سمجھ کے۔ تمہاری چھوٹی سی فیکٹری کافی اچھی چلے گی، جس کے بلبوتے پہ تم ارحم ابراہیم کو مات دینے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا اثر باقی تھا۔ میرے سامنے کھڑا ہو کے اس نے میری کمر پہ اپنا بازو رکھ کے مجھے قریب کیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، جسے تم اپنی منزل سمجھتی ہو نا گوہر نایاب، میری منزل کی جانب اٹھنے والا وہ پہلا قدم ہے۔ تم کل بھی میرے پاؤں کی دھول تھی اور آج بھی۔ میں جب چاہے تمہیں جوتے سے اڑا سکتا ہوں۔ اگر تم یہاں موجود ہو تو صرف مانیہ کی وجہ سے، یا پھر تمہارے وجود میں جو بچہ پل رہا ہے، جسے تم میرا بچہ کہہ رہی ہو، اس کی وجہ سے۔ میرے لیے وہ بہت اہم ہے، میرے لیے وہ بچہ بہت اہم ہے، ورنہ میں مانیہ کی خاطر بھی تم سے نکاح نہیں کرتا۔ بس اب مجھے اس بچے کی پیدائش کا انتظار ہے، DNA ٹیسٹ کرواؤں گا میں۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ میں نے تو اس سے جھوٹ بولا تھا، میں پریگننٹ نہیں تھی۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اسے بچہ کیوں چاہیے، اور وہ بھی ایک ناجائز بچہ۔ اس نے اس بچے کا سن کے مجھ سے نکاح کیا ہے، مگر کیوں؟ پتہ نہیں کیوں میں جتنا یہ سمجھ رہی تھی کہ ارحم ابراہیم میں تمہیں اچھے سے جان چکی ہوں، لیکن نہیں، کہیں نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ بہت پہنچی ہوئی چیز تھی، بہت چالاک۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی غرق تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے وہی لڑکا تھا، ہاتھ میں بلیک کافی پکڑے آیا۔ مجھے کہنے لگا، بی بی صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹیے گا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے میرا پرس بیڈ پہ رکھا اور بلیک کافی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ پھر کہنے لگا، بی بی صاحبہ آپ کی الماری کون سی ہے؟ آپ کا پرس رکھ دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں خود رکھ لوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب صاحب کے باہر آنے سے پہلے مجھے کمرہ صاف کرنا ہے۔ یہ سن کے میں نے اپنا پرس بیڈ سے پکڑا اور الماری میں رکھ دیا۔ تب تک وہ بیڈ کی چادر تبدیل کر چکا تھا، کمبل کو بھی ترتیب سے رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، بیگم صاحبہ آپ ناشتہ کیا کریں گی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، لنچ میں کیا کھائیں گی؟ میں نے کہا تم میری فکر نہ کرو، جو بناؤ گے، جو تمہارے صاحب کھاتے ہیں میں کھا لوں گی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ارحم باہر آیا، پھر بیڈ پہ بیٹھ کے کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ پھر کہنے لگا، ٹھیک 4 بجے باہر تمہیں ڈرائیور ریڈی ملے گا، اس کے ساتھ پارلر چلی جانا۔ تمہارا ولیمے کا ڈریس وہاں پہلے سے موجود ہے، وہ تمہیں ریڈی کر دیں گے۔ کافی ختم کرنے کے بعد وہ باہر جا چکا تھا اور میں نے باقی کا وقت کمرے میں ہی گزارا تھا۔ رات کو ولیمے پہ اس کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی، بناوٹی، سب سے بہت خوش ہو کے مل رہا تھا، بلکہ مجھے بھی ملوا رہا تھا۔ کافی بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، لیکن میں واپسی تک بہت تھک چکی تھی۔ پھر صبح کی اٹھی ہوئی تھی اور صبح مجھے پھر سے آفس جانا تھا، اس لیے کمرے میں آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں آدھی نیند میں تھی۔ وہ کہنے لگا، نایاب پلیز تم صوفے پہ سو جاؤ، مجھے صوفے پہ نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کل تو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، پھر مجھے سونے دو پلیز، مجھے پریشان نہیں کرو۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بنگلے میں کمروں کی کمی نہیں تھی،
شاید کسی اور کمرے میں جا کے سو گیا تھا، لیکن صبح میرے اٹھنے سے پہلے، یا یوں سمجھ لیں کہ ملازمین کے جاگنے سے پہلے، وہ اٹھ چکا تھا اور میرے کمرے میں موجود تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آہٹ پر میری آنکھ کھلی۔ اس نے تکیا صوفے پہ رکھا اور لیٹ گیا۔ میں اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو میں نے سمیٹا، کیچر لگایا، موبائل پہ ٹائم دیکھا، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالے تو کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں پہ اس کا بازو تھا، پتہ نہیں کہاں سے دیکھ رہا تھا، بڑی بیزاری سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا اپنے آفس۔ تو کہنے لگا آج کے بعد سے نہیں جاؤ گی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اپنا آفس حمزہ کے حوالے کر دو، اور جیسے میری بہن اس کا گھر سنبھال رہی ہے تم بھی میرا گھر سنبھالو۔ میں نے کہا تمہاری بہن میری طرح نہیں ہے، میں ورکنگ وومن ہوں۔ وہ کہنے لگا نایاب، میں بحث نہیں سننا چاہتا۔ میں نے کہا یہ کہو کہ میرے ہاتھوں سے شکست کھانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کے اس نے اپنی آنکھوں سے بازو اٹھایا، کہنے لگا تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، میں تمہیں کل بھی بتا چکا ہوں، تم نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب نہیں جاؤ گی۔ میں نے گہری سانس لی، میں واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ تیار ہو کر ہی میں باہر آئی تھی، ہلکا سا میک اپ کیا، اپنا پرس اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے وہ صوفے سے اٹھا اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، میرا بازو پکڑ کے وہ مجھے دروازے سے پیچھے کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ کیا کہا ہے میں نے؟ آج سے تم آفس نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا ارحم میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں شاید حمزہ کی بات بھول گئی ہے۔ اگر میرے بازو پہ تمہارے ہاتھ کی گرفت کے نشان میں جا کے حمزہ کو دکھاؤں نا، میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ کہنے لگا پیار سے سمجھایا تھا نا تمہیں، تو سمجھ جایا کرو، جو میرے لیے بلیک کافی بنا کے لاؤ، اور اس پہ تم انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے میرا بازو چھوڑا اور واش روم میں چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے بلیک کافی بنائی، کمرے میں لا کے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، لیکن اس کے بعد میں آفس جا چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میرے موبائل پہ ارحم کی کال آنے لگی۔ میں اس وقت ایک اہم میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا کہاں ہو تم؟ میں نے کہا کیوں؟ تمہارے جاسوس نے نہیں بتایا کہ آفس میں ہوں؟ وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم باز نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا دیکھو میں اپنا آفس نہیں چھوڑ سکتی، بڑی محنت سے میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں تمہاری محنت کو۔ میں نے کہا جانتے ہو تو پھر یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اتنی مشکل سے سب کچھ داؤ پہ لگا کے میں اس مقام تک پہنچی ہوں، تو کبھی اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر مجھے چھوڑ دو، یہ شرط تمہارے بھائی نے رکھی تھی کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، لیکن تم آزاد ہو، تم طلاق لے سکتی ہو۔ میں نے کہا تم یہ سب کچھ اس لیے کرو کہ میں تم سے طلاق لے لوں؟ وہ کہنے لگا نہیں، اس لیے نہیں کر رہا، ابھی کچھ وقت باقی ہے، کسی کی آمد کا انتظار ہے مجھے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ بہرحال میں نے میٹنگ اٹینڈ کی، حمزہ بھی آ چکا تھا۔ میٹنگ اس نے میرے ساتھ ہی اٹینڈ کی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا تم خوش تو ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا ارحم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ پتہ نہیں میری آنکھوں میں کیا کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا حمزہ میں خوش ہوں۔ میں نے یہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، میں واپس جانے ہی والی تھی جب آفس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ارحم تھا، اسی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کے حمزہ سے ہاتھ ملایا، پھر کہنے لگا کیسے ہو حمزہ؟ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا نایاب تم فری ہو چکی ہو یا کوئی اور مصروفیات ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا اگر تم بیزی ہو تو میں ویٹ کر لیتا ہوں، تمہیں ساتھ لے کے گھر جاؤں گا۔ میں اس کی اس عنایت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے کہا میں فری ہوں۔ کہنے لگا گڈ، چلو پھر چلتے ہیں۔
پھر حمزہ سے کہنے لگا یار میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے اور مانیہ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، جب چاہو آ سکتے ہو، اور ہاں مجھے بھی اگر اپنے گھر بلاؤ گے تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ لیے گھر واپس آیا تھا، پھر رات کا ڈنر بھی میرے ساتھ کیا تھا۔ میں اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کبھی شعلہ تو کبھی شبنم۔ پھر مجھے کہنے لگا 8 دن ہو گئے ہیں، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس کیوں، مجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری امانت ہے تمہارے پاس، تمہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، میں نہیں چاہتا میرا بچہ کمزور ہو، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، ذرا سا کھانا کھا کے اٹھ جاتی ہو۔ مجھے اپنا جھوٹ یاد آیا، میں نے کہا جب میں نے جانا ہوگا تو میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا اس بار میرے ساتھ جانا۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی میں خود جاتی رہی ہوں، ابھی بھی میں چلی جاؤں گی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو اپنے آپ کو فٹ اور اسمارٹ رکھنے کے چکر میں تم اپنی خوراک پہ کمپرومائز مت کرنا۔ میں ٹیبل سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے جھوٹ تو بول دیا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اولاد کیوں چاہیے، اور وہ بھی ایک ناجائز اولاد۔ بہرحال میں یہاں پہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں آئی تھی۔ بہرحال کل میری ایک اور کلائنٹ سے میٹنگ تھی، لیکن اس نے مجھے اور حمزہ کو ہوٹل میں بلایا تھا کیونکہ وہ کلائنٹ باہر سے آیا تھا۔ میٹنگ کے علاوہ میرا کوئی خاص کام آفس میں نہیں تھا کیونکہ زیادہ تر کام اب حمزہ سنبھالنے لگا تھا، لیکن ظاہر ہے ڈیزائننگ مجھے ہی بنانی پڑتی تھی، اس لیے کلائنٹ سے بات ہم دونوں کو ہی کرنی پڑتی تھی۔ میں شام 4 بجے ڈرائیور کے ساتھ ہی ہوٹل میں گئی تھی، اور اس کے بعد ہوٹل کے اس کمرے میں بھی جہاں پہلے سے حمزہ اور وہ کلائنٹ موجود تھا۔ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کافی دیر ہماری میٹنگ چلتی رہی، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ۔ حمزہ کہنے لگا گوہر تم جاؤ، میں واپس چلی گئی۔ لیکن جب میں گھر پہنچی تو 5:30 یا 6 بج چکے تھے۔ اس وقت تک ارحم بھی آفس سے واپس آ چکا ہوتا تھا، لیکن لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ صاحب نہیں آئے؟ کہنے لگا بی بی صاحبہ وہ کمرے میں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ شاید کمرے میں ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا بازو پکڑا اور بڑے غصے سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے پوچھنے کا، میرا بازو چھوڑو۔ لیکن وہ بے حد غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگا ہوٹل کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اپنے کلائنٹ سے ایگریمنٹ سائن کروانے۔ وہ یوں تھا جیسے ابھی میری جان نکال لے گا۔ میں نے کہا ہاں گئی تھی، چھوڑو میرا بازو۔ ایک تھپڑ تھا جو اس نے میرے منہ پہ مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ پہ یوں ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی 5 انگلیاں میرے رخسار پہ چھپ گئی تھیں۔ اس نے میرا بازو چھوڑا۔ کہنے لگا اب تم میری عزت ہو، ارحم ابراہیم کے بچے کی ہونے والی ماں ہو۔ میں نے کہا کون سی ماں، کیسی ماں؟ میں نے تمہارا بچہ ضائع کروا دیا۔ میں خود تپی ہوئی تھی، اور پھر یہ سن کے وہ شاید پاگل ہوا تھا۔ میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری ناجائز اولاد کو پیدا کروں گی؟ میں نے مار ڈالا تمہارے بچے کو، تم سے رخصتی سے پہلے ہی میں نے اپنا ابارشن کروا لیا تھا، کیونکہ تم جیسے امیر زادوں کی ناجائز اولادوں کو ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں پیدا کرنے کے بجائے کچرے میں پھینکنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ میں نے اپنا آپ اس سے چھڑوایا تھا اور چلا کے اسے کہا کیا خبریں نہیں پڑھتے کچرے کے ڈھیر سے ملنے والے آدھے ادھورے بچے جو کتے، بلیوں اور چرند پرند کی خوراک بن جاتے ہیں، وہ تم جیسے خاندانی امیر زادوں کی ناجائز اولادیں ہی ہوتی ہیں جنہیں ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو کچرے میں پھینکنا پڑتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ بہت شوق تھا تمہیں اپنے ناجائز بچے کو اپنا نام دینے کا۔ وہ کہنے لگا اپنی بکواس بند کرو، تم نے میرا بچہ مار ڈالا صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے؟ میں نے کہا اس راہ پہ تم نے چلایا ہے مجھے، سب سے پہلے میری قیمت تم نے لگائی تھی،
اب تکلیف ہو رہی ہے؟ کل تک مجھے کال گرل بنانے والے تم تھے، اور آج میں تمہاری غیرت بن گئی، تمہاری عزت بن گئی۔ وہ کہنے لگا نایاب میں ایک تھپڑ تمہارے منہ پہ اور مار دوں گا، میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ حمزہ مانیہ کا کیا حشر کرے گا۔ میں نے کہا یہی کر سکتے ہو تم، بس مارو مجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پہ مارنے لگی۔ وہ اپنا ہاتھ کنٹرول کر چکا تھا، لیکن میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا مارو مجھے، ایسا کرو میرا گلا دبا دو، جان سے مار ڈالو مجھے، کیونکہ اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو میں تمہیں ضرور جان سے مار ڈالوں گی، میں تمہارا جینا اجیرن کر دوں گی۔ مگر بہت برے طریقے سے پھنسایا تم نے مجھے۔ وہ چلا رہا تھا، چلا چلا کے بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا، وہاں سے پرفیومز کی بوٹل پکڑی اور سامنے دیوار پہ زور سے دے ماری۔ اس کے کانچ بری طرح سے بکھر گئے۔ میں تو بری طرح سے گھبرائی۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے بچہ چاہیے تھا، مجھے ہر صورت میں بچہ چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری شیشی اٹھائی، وہ بھی دیوار پہ دے ماری۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، زمین پہ کانچ بکھرے پڑے تھے، اور میری یہ حالت تھی کہ میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ کیوں پاگل ہو رہا تھا وہ؟ صرف اس بچے کی خاطر؟ وہ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سے اپنی اولاد پیدا کروں گا، اور یاد رکھنا اس بار اگر تم نے میرے بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا گلا دبا کے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں صرف دھمکی دیتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور میں یوں تھی کہ میرے جسم سے جیسے جان نکل چکی ہو۔ پہلی بار میں بہت خوفزدہ تھی، بے تحاشا خوفزدہ۔ میں وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اپنے گال پہ پڑے تھپڑ کو میں بھول چکی تھی۔ اس کے پاگل پن کو دیکھ کے میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسے اولاد کی اتنی شدت سے خواہش ہے کہ وہ اپنے ناجائز بچے کو بھی قبول کر لے گا، یا اسے قبول کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کرے گا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ اپنی بہن کی عزت کو بچانے کی خاطر اس نے یہ نکاح کیا ہے۔ جو دھمکی وہ مجھے دے کے گیا تھا، نہ جانے میں اسے روک پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں صرف ملازمین ہی تھے۔ شاید کمرے میں ہونے والے جھگڑے سے وہ واقف ہو چکے تھے۔ جس طرح سے وہ چلا رہا تھا پورے بنگلے کی در و دیوار ہلا چکا تھا۔ میں نے ایک ملازم سے کہا کہ کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ کہنے لگا جی بی بی جی۔ سب کی رنگت اڑی ہوئی تھی، مجھ سمیت وہ سب بھی ڈر کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک ملازم سے پوچھا، میں نے کہا تمہارے صاحب کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا جی وہ گاڑی لے کے باہر چلے گئے ہیں، اب وہ دیر سے ہی آئیں گے، بہت غصے میں باہر گئے ہیں۔ یہ سن کے میرا سانس کچھ بحال ہوا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ ملازمہ کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ کھانا کھائیں گی؟ میں نے کہا نہیں، بس ایک گلاس دودھ کا دے دو۔ ویسے بھی بھوک تو ختم ہی ہو چکی تھی، اور رات کا سوچ سوچ کے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میرا جی چاہا کہ میں حمزہ کے پاس چلی جاؤں، لیکن پھر میں ڈر گئی کہ میرے گال کو دیکھ کے وہ مانیہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ غصے میں ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، سوائے تشدد کے اسے دوسری کوئی بات نہیں سوچتی۔ کمرہ صاف ہو چکا تھا، میں نے ایک گلاس دودھ پیا، واپس کمرے میں آ گئی، لیکن کچھ دیر بعد میرے نمبر پہ کال آئی۔ کال ارحم کی تھی، اور میں ڈر رہی تھی کہ میں اٹھاؤں یا نہیں، پتہ نہیں کیا کہے گا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے فون اٹھایا، لیکن میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا گلا صاف کیا اور کوشش کی کہ جاندار آواز نکال سکوں۔ میں نے کہا کیا ہے، کیوں فون کیا ہے؟ لیکن سامنے سے کسی اجنبی کی آواز تھی۔ وہ کہنے لگا میڈم جن کا یہ فون ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، ان کے فون پہ سب سے پہلا نمبر آپ کا تھا، اس لیے آپ کو کال کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کون سے ہاسپٹل میں ہے؟
اس نے مجھے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آئی، ملازم سے کہا ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالیں، ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پھر میں فوراً سے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی جہاں وہ بے ہوش پڑا تھا، سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، ٹانگ بھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کچھ عرصے تک یہ چل پھر نہیں پائیں گے، شکر کریں کہ جان بچ گئی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے افسوس نہیں ہو رہا تھا، رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا اچھا ہی ہوا، کچھ ٹائم سکون سے تو بیٹھے گا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ چکا تھا۔ بیوی ہونے کے ناطے میری مجبوری تھی، میں اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ ہی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے کہا کس نے مشورہ دیا تھا اتنا تیز ڈرائیو کرنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا اپنا منہ بند رکھو۔ میں نے کہا رسی جل گئی، بل نہیں گیا۔ سر پہ پٹیاں، بازو پہ پٹیاں، ٹانگ پہ پلستر، پھر بھی اکڑ دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میری بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگا تمہاری تو دعا قبول ہوتے ہوتے بچ گئی، مر جاتا تو تم شکرانے کے نفل پڑھتی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، لیکن تم بچ گئے، شاید تمہاری بہن کی دعا لگ گئی۔ نرس مجھے میڈیسن بتا کے گئی تھی کہ جب انہیں ہوش آئے تو انہیں یہ میڈیسن کھلا دیجیے گا۔ دونوں ہاتھوں پہ اس کی ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آئی، جگ سے گلاس میں پانی ڈالا، پھر اس کا بیڈ کچھ اونچا کیا۔ اس کے پاس آ کے میں نے کہا منہ کھولو اپنا، دوائی کھلانی ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا نایاب۔ میں نے کہا مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ تمہیں اولاد کی اتنی شدت سے خواہش ہو سکتی ہے کہ ناجائز بچے کو بھی تم پالنے کے لیے تیار تھے۔ وہ کہنے لگا تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ تم میری اپنی نہیں ہو، لیکن کوئی بات نہیں، میرے پاس تو ہو نا، دوسرا بچہ پیدا کر لوں گا بہت جلد۔ اگر ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے اس کے منہ میں دوائی ڈال دی اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے دوا لی، میں نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ چوٹوں کے علاوہ اسے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہڈی اس کی پلستر سے ہی جڑ سکتی تھی۔ ابھی میں اسے دوا دے کے فارغ ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ مانیہ اور حمزہ آئے تھے۔ مانیہ روئے جا رہی تھی، ارحم کو دیکھ کے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ میں حیران تھی انہیں یہ سب کیسے پتا چلا۔ حمزہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کسی اجنبی کی کال آئی تھی ارحم کے نمبر سے۔ میں سمجھ گئی کہ جس اجنبی نے مجھے بتایا تھا شاید اسی نے حمزہ اور مانیہ کو بھی بتا دیا تھا۔ ارحم مانیہ کو ساتھ لگائے کہنے لگا زندہ بچ گیا ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی اپنے آنسو سنبھال کے رکھو۔ یہ سن کے مانیہ نے اپنا سر اٹھا کے اسے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگا آ گئی بھائی کی یاد، پتا ہوتا کہ میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کے یوں مجھ سے ملنے آؤ گی تو پہلے ہی کروا لیتا۔ وہ کہنے لگی ایسی باتیں مت کریں۔ اس نے مانیہ کا سر چوما، پھر اپنے سینے پہ سر رکھا، پھر اس کے سر پہ بوسہ دینے لگا۔ وہ کہنے لگا یقین نہیں آتا مجھے مانیہ کہ تم مجھ سے زیادہ کسی اور سے بھی اتنی محبت کر سکتی ہو، کہ اس کے ایک بار منع کرنے پر اس کی ناراضگی کا سوچ کے تم نے بھائی کی شکل بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے تو رشک آتا ہے حمزہ پر۔ وہ شاید مانیہ سے شکوے اور شکایتیں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں اب میں شامل ہو گیا ہوں، مجھ سے بھی، ورنہ کل تک صرف حمزہ تھا۔ پتہ نہیں کس چیز کا زوم تھا اسے کہ ہر کوئی بس اسے چاہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ حمزہ نے بس دور کھڑے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہوں، بیٹھو۔ میں اور حمزہ سامنے رکھی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا نایاب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا مجھے کچھ سوجا ہی نہیں، بس بھاگی دوڑی چلی آئی یہاں، ابھی تمہیں فون کرنے ہی والی تھی۔ وہ کہنے لگا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ دیر مانیہ ارحم کے ساتھ ہی لگی رہی، اسے کہنے لگی اپنا خیال رکھا کریں، پھر مجھ سے کہنے لگی نایاب پلیز بھائی کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے کہا ہاں بہت سارا خیال رکھوں گی، تم بے فکر رہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں جا چکے تھے۔
اگلے روز تک ارحم بھی ڈسچارج ہو کے گھر آ چکا تھا۔ ہر کام کے لیے بس مجھے ہی پکارتا رہتا تھا، یہاں تک کہ پانی بھی چاہیے ہوتا تھا تو مجھے ہی آواز دیتا تھا۔ میں آفس بھی نہیں جا رہی تھی، حمزہ بھی مجھے منع کر چکا تھا کہ تم گھر پہ ہی رکو۔ ابھی بھی میں کچن میں اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی اور وہ نایاب نایاب چلا رہا تھا۔ میں غصے سے کمرے میں آئی، میں نے کہا کیا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا پانی پلا دو، حالانکہ جگ سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا، گلاس بھی۔ میں نے کہا یہ تم خود بھی کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا میں خود کیوں کروں، جب بیوی ہے تو چلو آؤ پانی پلاؤ مجھے۔ میں اس کے پاس گئی، غصے سے گلاس میں پانی ڈالا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ کہنے لگا اپنے ہاتھ سے پلاؤ، بہت درد ہو رہا ہے، جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ میں نے پانی پلایا۔ کہنے لگا ایک کام کر دو، چائے بنا کے لا دو، بالکل اپنی جیسی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں غصے سے کچن میں آئی، 2 چمچ چائے کی پتی ڈال کے کڑوی چائے بنا کے میں نے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا، پھر میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں اگلے ہی پل اس کے سینے سے جا لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ حرکت بھی کرے گا۔ کہنے لگا اتنی کڑوی چائے؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے، تم نے کہا تھا اپنی جیسی بناؤ اور میں اتنی ہی کڑوی ہوں، تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا کڑوے لوگوں کو مجھے میٹھا کرنا آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لب